ہیں؟ نہیں حدیث نہیں ہے. لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ چلتے ہیں، عربوں کا پرانا محاورہ. اور وہ جو دین اختیار کرتے ہیں بادشاہ، وہ کوئی اس بنیاد پہ تھوڑے ہی اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں یا نبوت ہے یا کوئی اور چیز ہے. وہ تو اپنی مصلحتوں کے طور پہ اختیار کرتے ہیں. اور وہ تو بادشاہ تھے نا. اب تو بادشاہت کا دور ہی نہیں رہا. اب تو 5 ہی کہتے ہیں بادشاہ باقی رہ گئے. کون کون سے؟ ایک سعودیہ والے، ایک یہ انگلینڈ والے 2 بادشاہ ہوئے، ایک ڈنمارک میں 3 بادشاہ ہوئے، اور ہیں برونائی میں اچھا 4 بادشاہ ہوئے. جاپان والے ہو گئے، چلو 5 بادشاہ. چھٹا ہیں بھوٹان، آسٹریلیا ہیں، آسٹریلیا میں تو نہیں. 6 بادشاہ ہو گئے. ناروے میں ہے، موناکو میں ہے. اچھا ہیں، یورپ میں ہے 4-5. بس جتنے بھی بادشاہ ہیں ایک ان میں وہ تاش والا بادشاہ بھی شامل کر لیجیے. کہتے ہیں اتنے ہی بادشاہ اب رہ گئے ہیں. وہ جتنے بھی گنتے چلے جاؤ آخر میں کہتے ہیں اور تاش والا بادشاہ بھی. اب تو بادشاہ نہیں رہے، اب تو رہ گئے جمہوری نظام کی پیداوار افسران. اور وہ افسر جو 19ویں 20ویں گریڈ میں پہنچ جاتا ہے، وہ ظالم بھی اگر اصلاح نہیں ہوئی بھی، اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور کسی نے اس کی تربیت نہیں کی، وہ سمجھتا ہے دین میں فائنل اتھارٹی میں ہوں. یہ ہوتا ہے مزاج. اس لیے یہ جو 20ویں 21ویں گریڈ سے اوپر چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا. ان کا دین مذہب کچھ عرصے تک ہوتا ہے جو بادشاہ کا دین مذہب ہو. پھر جب ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر تو مطلقاً آزاد ہو جاتے ہیں. پھر تو وہ علیہ باللہ اپنے اعمال سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مجھ سے مشورہ لینا چاہیے تھا. یہ قانون ایسے کیسے آ گیا؟ یہ جتنا عالم اسلام میں گمراہی کی تحریکیں ہیں نا، ان میں بہت بڑا ہاتھ ان لوگوں کا ہے جو سرکاری مناصب اور عہدوں پر فائز رہے، تعلیم حاصل نہیں کی دین کی، اور پھر اس کے بعد وہ سمجھنے لگے کہ دین کے معاملے میں بھی ہم اتھارٹی ہیں. یہ نہیں ہوا کرتا. یہ ایسے ہی فساد مچ جائے جیسے کوئی آدمی اس نے ساری زندگی تو گزاری اللہ کے ساتھ تعلق میں، قرآن اور حدیث میں، اور وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے ڈاکٹروں کو سمجھانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپریشن ایسے کیا کریں، ایسے نہ کیا کریں. وہ جتنا فساد اس جسم میں مچے گا نا جس کا آپریشن ہو رہا ہے، ایسے ہی فساد دین میں مچ جاتا ہے. ایسے ایسے بھول بھچکڑ آتے ہیں، ایسی ایسی اصطلاحات، ترامیم، شریعت کو یوں کر دیں، یوں کر دیں، یوں کر دیں. علیہ باللہ اس حد تک کہ اسی امریکہ میں ایک صاحب ہمیں ملے اور وہ کہیں رہ چکے تھے، کسی پاکستان کی طرف سے کہیں سفیر رہ چکے تھے. تو انہوں نے کہا کیا قرآن کریم کا ایسا نسخہ بھی کوئی ہو سکتا ہے جس میں 2-3 چیزیں نہ ہوں تاکہ غیر مسلموں میں یہ دین کی اشاعت کی جا سکے. یہ بھی بڑے شریف تھے یار، بڑے ہی نیک آدمی تھے کہ انہوں نے پوچھا ہم سے. اس کے بعد کا سٹیپ یہ ہے کہ کس دن کوئی قرآن ایسا چھاپ ہی لائے. علیہ باللہ ہم نے کہا کون کون سی چیز؟ کہنے لگے ایک تو قرآن سے وہ آیتیں نکال لی جائیں جن میں یہودیوں پہ تنقید ہے. ہم نے کہا اور؟ کہنے لگے اور وہ آیات نکال دی جائیں جو اس پہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سے تعلق رکھتی ہیں. ہم نے کہا صاحب اور؟ کہنے لگے نہیں بس یہ 2 اگر نکال دی جائیں اور پھر قرآن چھاپا جائے تو آپ کا کیا خیال؟ یہ ہے حال. چونکہ وہ امبیسڈر رہے ہیں اس لیے ذہن یہ ہے کہ کسی طرح دین بھی ہمارے تابع ہو جائے. تو ہم نے کہا ان آیات سے فرق کیا پڑا؟ بڑے لمبے قصے انہوں نے سنائے. شکر کیا ہے مصیبت سے جان چھٹی ہماری، اٹھے جس تقریب میں گئے ہوئے تھے. کس سے یہ سنائے کہ قرآن جب پڑھتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں تو پھر یہ چیزیں پیش آتی ہیں. لوگ کہتے ہیں ایسی آیتیں تمہاری کتاب میں آ گئی ہیں، تو بڑی شرمندگی سی ہوتی ہے. تو ہم نے کہا یہ اسلام جو ہے نا جی، یہ سارے ہی شرمندگی کا دین ہے. اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہی آخر کیا ہے؟ ایک ہی بار آدمی جان چھڑا لے علیہ باللہ، استغفر اللہ، اور کفری کر لے. اس دین پہ چمٹے رہنے کی ضرورت آخر کیا پیش آ گئی؟ کوئی ایسا دین تلاش کر لے آدمی جس دین میں یہ سارے معائب علیہ باللہ نہ ہوں.
نہیں 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 نہیں، رہنا بھی اسلام میں ہے اور کام بھی یہی ہونے چاہیے. عجیب بات. اس لیے یہ بادشاہ یہ سر پھرے ایسے ہو جاتے ہیں. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، بولے وہ سردار جو متکبر تھے، مغرور تھے. یہ غرور ایسی ہی چیز ہے کہ فائنل اتھارٹی آدمی سمجھنے لگتا ہے. تقریر سب سے آخر پہ، دستخط سب سے آخر پہ میرے ہوں گے، کرسی سب سے اونچی. یہ سب علامتیں ہیں اس کبر کی. اور یہ یا تو پھر آدمی ٹھیک ہو جائے، کسی سے علاج کرا لے، تزکیہ ہو جائے، اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے، یا پھر خدا کا قانون جب حرکت میں آتا ہے نا تو پھر وہ اتنا باندھ کے رکھ دیتے ہیں کہ سارے مظلوموں کی بددعائیں لگ جاتی ہیں اور یہ کبر ایک لمحے میں پانی ہو جاتا ہے. قال الذین استکبروا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، بولے وہ سردار جو متکبر تھے، مغرور تھے. اور اللہ تعالی نے فرمایا، انہوں نے کیا کہا؟ پہلی بات لنخرجنک یا شعیب، شعیب ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے. والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ہیں، معاک تیرے ساتھ، من قریتنا ہم اپنی بستی سے تم لوگوں کو نکال باہر پھینکیں گے. او یا یہ پھر کر لو کہ لتعودن تم واپس پلٹ آؤ، فی ملتنا ہماری ملت میں. دو کاموں میں سے ایک کام، یا تو ہم تمہیں نکال کر باہر پھینک دیں گے. یہ وہ چیز ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بستی کو چھوڑ کے اللہ کی طرف چل پڑے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت تو خیر اس سے پہلے ہو گئی تھی نبوت سے، لیکن نبوت کے بعد پھر مصر کو چھوڑ کے آگے چل پڑے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اور سب سے عجیب ہجرت ہوئی سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اس دنیا سے آسمان کی طرف. انہوں نے کہا اس بستی میں رہ کے نا تم اس دین سے نہیں ہٹ سکتے، تم اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ضرور اس بستی سے ہم انہیں نکال دیں گے. ایک او لتعودن فی ملتنا، یا یہ دوسری بات ہے کہ دیکھو تم واپس پھر آؤ ہمارے دین میں. یہ عود کا جو لفظ ہے نا، لوٹنا، اعادہ، اس پہ مفسرین نے بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا یہ پہلے کافر تھے کہ یہ لوٹ کے آئیں، یہ پلٹ کے آئیں؟ تو زجاج وغیرہ رحمت اللہ علیہ طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آدھا کا مطلب سارا کا بھی ہے، یعنی چلتے رہنا. او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ تم ہمارے دین پر چلو. تو رجوع کرنا، لوٹنا یہ ہے ہی نہیں. تو چلو مطلب یہ کہ اس دین پر جیسے تم پہلے تھے، تم نے کبھی چھیڑا نہیں تھا، تنگ نہیں کیا تھا، اب بھی چلتے رہو ایسے. اور جو لوگ اس کے معنی اس کے قائل ہیں کہ لوٹ کے آؤ، وہ کہتے ہیں ہے تو بات یہی، لیکن چونکہ انبیاء علیہ السلام نے نبوت جب تک اللہ کی طرف سے آئی نہیں، معاشرے میں چپ رہتے ہیں، حالات کو صرف دیکھتے رہتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کافر کہ یہ نبی تو ہمارے ہی دین پہ ہے کیونکہ آج تک بولا ہی نہیں. تو انہوں نے اس معنی میں کہا کہ لتعودن فی ملتنا، تم اس کفر میں لوٹ کے آؤ. کیونکہ جب تک انبیاء علیہ السلام نہیں بولتے قوم تعریف کرتی رہتی. یہ چیز پیش آئی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے پیش آئی تھی کہ پہلے 40 برس تک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بولا نہیں نا، بات نہیں کی. تو یہ کفار مکہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ ہمارے ہی دین پہ ہیں علیہ باللہ. یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کی اور لوگوں کو بلایا اللہ کے دین کی طرف اور منع کیا اس چیز سے، کفر سے، تو پھر انہیں احساس ہوا ان کا یہ تو ایک نیا دین لے کے آیا. اس لیے تعود کے لفظ پر مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لتعودن فی ملتنا، یعنی جیسے تم پہلے خاموشی سے ہمارے ہی دین پہ گویا کہ چل رہے تھے، بس چلتے رہو. قال ولو کنا کارہین، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اگرچہ ہم اس سے بیزار ہوں تو بھی، قد افترینا، ہم نے جھوٹ باندھا
جھوٹ بولا، اللہ اللہ پر بہتان باندھا، کذبن جھوٹا بہتان باندھا، ان عدنا اگر ہم لوٹ آئیں فی ملتکم تمہارے دین میں، تو اللہ پہ ہم نے یہ جھوٹ اور بہتان باندھا، بعد اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا تھا۔ یہاں پہلے تو تھا سیوا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اس لیے جہاں پر اب دیکھیں نا جمع کسی ہیں، انہوں نے کہا شعیب ہم تمہیں نکال دیں گے اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے انہیں نکال دیں گے اپنی بستی سے، یا یہ کہ تم لوٹ آؤ، تعودنا تم سب کے سب۔ آگے دیکھیے اولو کننا کارہین، ان کا کیا ہم سب کے سب اگرچہ بیزار ہوں، قد افترینا ہم سب نے خدا پر جھوٹ باندھا، ان عدنا اگر ہم سب لوٹ آئے فی ملتکم تم لوگوں کی ملت میں، بعد اذ نجانا اللہ جبکہ خدا نے ہم سب کو نجات دے دی اس سے۔ تو تیسری رائے مفسرین کی ان جمع کے سیغوں کو دیکھ کے یہ ہوئی کہ وہ کہتے ہیں اس پہ شعیب علیہ السلام اکیلے تھے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلے اس دین پہ نہیں تھے، کبھی بھی نہیں ہوئے، نبوت کی وجہ سے کہ نبی نبوت سے قبل بھی شرک نہیں کرتا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن باقی جو ان کے ساتھ کافر مسلمان ہو گئے تھے وہ تو اسی دین سے تھے نا۔ تو جب غلبہ ان لوگوں کا تھا، زیادہ وہ لوگ تھے جو پرانے دین پہ تھے، تو پھر آیت ان کے حق میں ٹھیک ہو گئی کہ تم لوگ لوٹ کے جاؤ اس دین پہ واپس جس میں پہلے تم تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم اب اس دین سے بیزار ہوں، اللہ پہ ہم نے جھوٹ بہتان باندھا اگر ہم اس دین میں چلے جائیں جبکہ خدا ہمیں نجات دے چکا۔ جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید دی، رسالت دی، یہ سب چیزیں، اب ہم کہیں تمہارا دین سچا ہے تو یہ تو ہم نے اللہ پر جھوٹ بولا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ جو توحید کا اور یہ جو پیغامات تھے علیہ باللہ یہ سب جھوٹ تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ پر بہتان باندھنے کے لیے اب یہ کام کریں۔ جی ویسے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ملت کی جو معنی ہے قرآن مذہب ہے نا کہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وہاں پہ دین تو نہیں آیا، تو ملت کے معنی کیا؟ ملت کے معنی قرآن میں کیجیے گا دین کے آئے۔ جی اچھا، ایک بات مفسرین یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ملت کا لفظ یہاں آیا ہے یہ دین کے معاملے میں ہے کہ دین مراد۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ ملت سے مراد ان کا جاہلیت کا جو معاشرہ تھا، اخلاق تھے، آداب کے، وہ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس سے بحث ہی نہیں کی کہ تمہارا نظریہ کیا ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو دین پہ واپس آ جاؤ، لنخرجنک یا شعیب الذین آمنوا معک من قریتنا، ہم تمہیں نکال دیں گے اور تمہارے ساتھ ایمان لائیں۔ تو معلوم ہوا کہ وجہ نزاع، وجہ بحث اور وجہ اختلاف دین ہو گئی تھی کہ انہوں نے کہا ایمان لائے ہو لہذا نہیں۔ اور دوسری لتعودن فی ملتنا، یہ مفسرین کی تیسری رائے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دین جو مرضی رکھو، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن جو کچھ عام معاشرے میں اس دین کے نتیجے نکلتے ہیں، مثلا ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم لوگوں کو قتل کریں، ہمارا دین اس تہذیب کو جنم دیتا ہے کہ ہم لوگوں سے سود وصول کریں، ہمارا دین اس تہذیب کو لاتا ہے کہ عورتوں پر ظلم کریں۔ یہ پیچھے گزر چکی نا باتیں۔ تمہارا دین تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ سود نہ لو، شعیب علیہ السلام تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم لوگوں سے نفع لینا چھوڑ دیں، یہ ابھی آئی تھی نا سورہ ہود میں بات۔ تمہارا دین یہ سکھاتا ہے کہ عورتوں کے بھی حقوق دو، تمہارا دین یہ سکھاتا ہے کہ ہم لوگ ظلم نہ کریں، قتل نہ کریں۔ تو دیکھو تم اپنے دین کے ان نتائج کو چھوڑو اور ان نتائج کے مطابق زندگی بسر کرو جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ ہے ملت کا اتحاد، قومیت، کہ ہم سب ایک ہی ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ہم نے تو اللہ پر جھوٹ بولا، اللہ کذبن ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹے پلٹے تمہارے دین پر، پھر آئیں پھر جائیں تمہارے دین پہ، بعد اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا، ہم تو ہرگز نہیں جائیں گے۔ یہ ایک طرح کا دعویٰ ہو گیا نا کہ ہم ہرگز نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی دیکھیے انہوں نے کہا ان کا الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر اللہ چاہے ربنا ہمارا پروردگار، تو اگر کبھی اللہ چاہے اور ہمیں اس دین سے نکال دے، ہمارا دین ایمان چھن جائے، تو پھر تو ہم کافر ہی ہو جائیں گے۔ یہ ہے عبدیت، بندگی،
کہ انسان بڑی سے بڑی نیکی بھی اپنے پاس سے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو نگاہ بے اختیار اللہ کی طرف جانی چاہیے کہ یہ اللہ نے مہربانی کی ہے، اگر وہ نہیں چاہے گا تو یہ مہربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ نبوت کا اور ابدیت کا خاصہ ہے۔ اسی لیے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں دیکھیں نا، انہوں نے کہا وَجْنُبْنِي وَبُنَيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو محفوظ رکھنا، ہم بتوں کی عبادت نہ کریں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو معصوم تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ اب تو یہ چانس تصور ہی نہیں رہا کہ کبھی وہ بھی دین سے ہٹ جائیں جس اللہ نے اتنا کام لیا ہے، لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں، اللہ کی بے نیازی بے نظر جاتی۔ سمجھ آئی؟ یہ کیوں انہوں نے کہا کہ اللہ یشاء اللہ ربنا، ہاں مگر اللہ ہی اگر چاہے جو ہمارا پروردگار ہے تو ہم کافر ہو جائیں، کیونکہ کفر بھی تکوینی اعتبار سے اللہ تعالی کی مشیت کے تابع ہے نا، ایمان بھی اللہ ہی کی مہربانی اور توفیق سے ملتا ہے، اور کفر خدا کا غضب ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہیں اللہ ہی کا ارادہ ہو کہ ہم سے چھین لیں ہماری کسی حماقت سے، تو اس کا تو کچھ کہتے نہیں، باقی یہ کہ ہم تو ہرگز نہیں لوٹنے والے۔ ہاں اچھا ٹھیک، اچھا انہوں نے کہا وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہم ہرگز اس دین کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ ایک طرح کا دعویٰ ہو گیا نا کہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا اللہ یشاء اللہ، ہاں مگر اللہ چاہے۔ تو مطلب یہ کہ جو ایمان پہ ہم قائم ہیں یہ بھی اللہ ہی کی توفیق ہے، اور اگر ہم کفر میں آ جائیں گے تو وہ بھی اللہ تعالی کا غضب ہو جائے گا۔ ربنا جو کہ ہمارا پروردگار ہے۔ ایک مثال ابراہیم علیہ السلام کی، ایک مثال آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کی وفات سے پہلے قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے دعا کی اور انہوں نے کہا، دعا مانگی کہ پروردگار قد آتیتنی من الملک، اللہ آپ نے حکومت مجھے دے دی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور اللہ آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھا دی، اتنے بڑے مجھ پہ انعامات کیے ہیں، توفنی مسلمن، اللہ اسلام پہ موت دے۔ اب بھی کوئی چانس رہ جاتا ہے کہ یہ بندہ اسلام سے کوئی پھر جائے گا، ان کے ذہن میں بات نہیں آتی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی بے نیازی پہ نظر چلی جاتی ہے کہ بے نیاز ذات ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہو جائے، ڈرتا ہے آدمی اندر سے۔ اسی لیے تیسری مثال اس کی دیکھنی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ ہر اعتبار سے معصوم محفوظ اللہ نے رکھا ہے، اس کے باوجود اللہ سے بار بار دعا مانگتے ہیں کہ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیر دینے والے، ثبت قلبی علی دین کا، میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھ۔ ایک جگہ آیا ہے کہ ثبت قلبی علی طاعت کا، اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت پہ قائم رکھ۔ اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ ڈرتے ہیں اس بات سے، یعنی مطلب یہ کہ آپ تو نبی ہیں، آئی نا وہی سوال پیدا ہوا نا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلوب الناس بین اصابع الرحمن، لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبہم کیف یشاء، اور اللہ جیسے چاہے ان کے دلوں کو پھیرتا رہتا ہے، یا مقلب القلوب، اور اے اللہ جو دلوں کو پھیر دیتا ہے، ثبت قلبی علی دین کا، اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھ۔ اللہ کی بے نیازی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ قیامت ابھی نہیں آ رہی، پتا تھا کہ دجال نے آنا ہے، اتنی بڑی بڑی علامتیں ہیں جو ظاہر ہونی ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر قیامت نے آنا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہوا تیز چلتی تھی مدینہ منورہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں چلے جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ رہی۔ محدثین کہتے ہیں انہیں پتا بھی تھا کہ ابھی تو دجال اور یہ علامتیں پوری ہوں گی، سبت کا عروج، پھر زوال، یہ سب چیزیں ہوں گی، پھر کہیں قیامت آئے گی، تو یہ کیوں تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اللہ کی بے نیازی پہ چلی جاتی تھی کہ کہیں سارے پروگرام آگے کے کینسل ہو گئے ہوں اور فیصلہ ہوا ہو کہ آج ہی قیامت برپا کر دو۔ یہ چیزیں اس لیے انہوں نے کہا کہ ما یکون لنا ان نعود فیہا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا
کہ نعود فیہا کہ ہم اس دین میں آ جائیں، عود لوٹنا، واپس آنا۔ ارتداد بھی ایسا ہی ہے کہ جس دین سے نکل گیا یعنی اسلام سے، اس کے علاوہ جس دین پہ تھا اسلام پر اس سے نکل گیا ہے تو اب کوئی اور دین قبول کر لے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی ایک زمانہ ایسا آیا، خیال آیا اس بات کا کہ ارتداد اور عود اور کفر کی طرف لوٹنا، یہ جتنے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف ہیں نا، وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ مرتد ہو گئے تھے 2 بار، تو 2 بار ان سے توبہ کرائی گئی۔ یہ تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو تاریخ میں جو ظلم ہوئے ہیں ان میں سے یہ کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بہت سے لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ تو ایسے تھے کہ 2 بار تو کفر سے ہی توبہ کرائی گئی، اور ابو حنیفہ ایسا آدمی تھا کہ اس کے قتل پہ اللہ نے وہ ثواب اس سے اتنا زیادہ رکھا تھا کہ اس کے قتل پہ اتنا ثواب مسلمانوں کو ملتا جتنا کسی یہودی اور عیسائی کے قتل پہ ثواب نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت سی بےہودگیاں یہ خطیب جو ہے نا، یہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں ان چیزوں کو، 14 جلدوں میں انہوں نے بغداد کی تاریخ لکھی ہے بڑی اچھی چیز، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں تذکرہ آتا ہے خوب حضرت کی تعریفیں، اور اس کے بعد جو اس نے لتے لیے ہیں علیہ باللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا کا کوئی کافر مرتد ایسا برا نہیں ہوا ہوگا جیسے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ہاں برے ہوئے، بہت زیادتی۔ وہ بھی لکھتا ہے اور بہت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے 2 بار توبہ کی۔ اصل قصہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں کوفہ پہ خارجیوں کا قبضہ ہو گیا تھا، سر پھرے، کوئی تھا نہیں بڑا نا، ہر کوئی بڑا ہی تھا اور ہر کوئی مجتہد تھا ان کا، اور ہر آدمی کو یہ تھا کہ جو میں کہتا ہوں یہ دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کر دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک فرقہ ایسا آئے گا جن کے نماز اور روزے کے مقابلے میں تم اپنے نماز روزے کو کم سمجھو گے، لیکن وہ دین سے اسی طرح نکلے ہوئے ہوں گے جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیر نکل جاتا ہے، فراری، دین سے بھاگنے والے۔ امویوں کی حکومت بدل رہی تھی بار بار، اور یہ واقعہ ہے عباسیوں کے دور کے بالکل آغاز کا۔ تو بنو امیہ کی چھوٹے چھوٹے خلیفہ آتے جا رہے تھے، تو کوفہ پہ 5 مہینے تک یزید ابن ولید ایک تھا، اس نے حکومت کی، اور بیعت جب اس کی ٹوٹی ہے تو آخر پہ مروان ابن محمد غالب آیا، اور آخری خلیفہ ہونے کی حیثیت سے بنو امیہ میں یہی گدی پہ آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور آپ بڑے پریشان تھے ایک دن، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آج کچھ پریشان ہے؟ آپ نے فرمایا میں کیسے پریشان نہ ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ممبر پہ بندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ناچ رہے ہیں، بندر کھیل رہے ہیں۔ تو عرض کیا گیا کہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے بعد ایسے ہوگا۔ تو یہ جب آئے نا یزید اور اس کے بعد والے لوگوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سامنے آیا ہے، یہ ان کی حکومت۔ ضحاک خارجی تھا، اس نے کوفہ پہ قبضہ کر لیا، ایسے ہی جیسے ہندوستان کی آخر کی تاریخ دیکھ لینا، فلاں صوبیدار اس پہ غالب ہو گیا اور فلاں صوبیدار کا وہاں قبضہ ہو گیا۔ تو ضحاک نے کہا پکڑ لاؤ اس شہر کے سارے مردوں اور عورتوں کو، یہ کافر ہو گئے ہیں، مرتد ہیں، اور ان کو قتل کرو، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آیا کہ انہیں بھی پکڑ لاؤ۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جب پیش کیے گئے اس ظالم کے سامنے تو کسی نے اسے کہا کہ شیخ ہوں، یہ کوفہ کا بڑا مفتی، ان کا شیخ ہے کوفہ والوں کا، اس کا فتویٰ چلتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ توبہ کرو۔ ان خارجیوں کو توبہ کی بھی بڑی تھی، ہر ایک کو تلقین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین کو کہتے تھے کہ تب کما تبنا، توبہ کر جیسے ہم نے توبہ کی ہے، علیہ باللہ۔ کہنے لگے توبہ کر،
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو سمجھتے تھے کہ اب یہ سرفریں ان سے بحث کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ اپنی گردن انسان اتروا دے. تو یہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کس چیز سے توبہ کروں؟ تو اس نے کہا من الکفر، کفر سے. تو حضرت نے فرمایا انا تائب من کل کفر، میں ہر کفر سے توبہ کرتا ہوں. کہنے لگا جاؤ اب تم مسلمان ہو گئے. جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر گئے تو کسی نے آ کے کہا کہ ارے اس کو چھوڑ دیا، یہ تو تمہیں کافر سمجھتا ہے، اسی لیے تو اس نے کہا ہر قسم کے کفر سے توبہ کرتا ہوں. تو تم پہ تنقید کر کے گیا، پکڑو اسے. دوبارہ طلبی ہوئی، امام صاحب رحمۃ اللہ دوبارہ پہنچے تو اس نے کہا کہ شیخ میں نے سنا ہے جس کفر سے تم نے توبہ کیا وہ میرے عقیدے کو تم کہتے ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ذہانت تھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. فرمایا کہ یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں نے تمہارے عقیدے کو کہا ہے کہ یہ کفر ہے؟ اس نے کہا ہم لوگوں کا خیال یہی ہے. تو انہوں نے کہا خیال کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جو ٹھیک ہے اور ایک قسم وہ ہے جس کے متعلق اللہ نے کہا کہ ان بعض الظن اسم، اور بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہے. تو یہ ہے گناہ کبیرہ. میں نے تو ایسے نہیں سوچا تمہارے متعلق، تو خود کبیرہ گناہ کے جو تم نے ارتکاب کر لیا تو تم کافر ہو گئے، تم کفر سے توبہ کرو. سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد کہنے لگا کہ بات تم نے سچ کہی، میں اپنے کفر سے توبہ کرتا ہوں اور تم بھی توبہ کرو. امام صاحب رحمۃ اللہ نے پھر کہا ان کا اللہ میں ہر قسم کے کفر سے توبہ کرتا ہوں. اور یہ کہہ کے چلے گئے. ان خارجیوں کے حکم پہ اب کوفہ میں قتل عام شروع ہوا، اور قبل اس کے کہ وسیع پیمانے پہ ہوتا کچھ لوگوں کو انہوں نے پکڑا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو دیکھ رہے تھے حالات سارے، پتا تھا کہ ان ظالموں کے یہاں کیا ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے. اس بس یہ جو دو مرتبہ امام صاحب نے کہا میں ہر کفر سے توبہ کرتا ہوں، اتنی سی بات کو بعد والے لے اڑے اور انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ نے تو 2 مرتبہ کفر سے توبہ کی. اب بھلا بتاؤ ساری بات چھوڑ کے اس پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہنا کہ وہ مرتد ہو گئے تھے اور 2 بار تم سے کفر میں توبہ کرائی گئی. حالانکہ حال یہ تھا کہ کوفہ 5 مہینے تک رہا ہے اور انہوں نے اپنے اقتدار کے فوراً بعد کہا کوفہ والوں کو قتل کرو، اور قبل اس کے قتل عام شروع ہو جاتا. کوفہ کی تاریخ میں غالباً سب سے زیادہ نازک دن یہی آیا تھا اور بپھرے ہوئے تھے غصے میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے روکا اور کہا کہ تم انہیں قتل کرنا چاہتے ہو عام عوام کو. انہوں نے کہا ہاں اس شہر کے سارے لوگ چکے علی کو اچھا مانتے ہیں اور علی علیہ باللہ کافر تھے، لہذا سب کافر ہیں. ان کافر کو کافر نہ کہنے والا بھی کافر ہے، لہذا ختم کریں گے ان کو. اور کوفہ تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا مرکز اور خلافت کا مرکز تھا. لوگ تو چاہتے تھے اس سے علی رضی اللہ عنہ کو، اس میں کیا شبہ ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکوں کو ساتھ لیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ اور تمہارے سردار جو ہیں جنہوں نے قتل کا حکم دیا ہے ان سے بات کرتے ہیں، دین کی خلاف ورزی نہ ہو. تو تھے تو پاگل ایسے ہی دین کے نام پہ چل پڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ضحاک سے جا کر جان پہ کھیل کے گئے. پورے چانسز تھے اس بات کے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گردن اڑ جاتی. انہوں نے کہا یہ بتاؤ ضحاک کہ یہ جو عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کا اور بچوں اور مردوں کو قتل کرنے کا اور عورتوں کو لونڈیاں اور باندیاں بنا لینے کا یہ جو حکم دیا ہے یہ کس بنیاد پہ ہے؟ اس نے کہا یہ مرتد ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مرتد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ان کا پہلے کوئی اور دین تھا، اسے چھوڑ کے پھر نئے دین میں آ گئے اور اب نیا دین آ گیا. اس پہ وہ چونکا اور کہنے لگا یہ پھر کہنا تم نے کیا کہا. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں کہتا ہوں مرتد تو وہ ہوتا ہے جو ایک دین کو چھوڑ کے اسلام کو پھر کسی نئے دین میں داخل ہو جائے. تو کیا یہ لوگ پہلے کسی اور دین پہ تھے اور ہفتہ 10 دن جو تمہیں آئے ہوئے ہیں تو تمہارے سامنے انہوں نے کوئی اور دین اختیار کر لیا ہے جو مرتد ہو گئے؟ کہنے لگا نہیں دین تو وہی ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا پھر یہ مرتد کیسے ہو گئے؟ دین تو وہی ہے، پھر قتل کا حکم کیسے دیتے ہو؟ تو فوراً بولا اور کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی. امام صاحب نے فرمایا پھر تم توبہ کرو. فرمایا یہ کفر ہو گیا نا، کبیرہ گناہ کفر ہے تو تم توبہ کرو.
اور توبہ بھی کرو اور کوفہ والوں کو چھوڑ دو. اس نے کہا توبہ بھی کرتا ہوں اور کوفہ والوں کو آزاد کرتا ہوں. اسی لیے ابو معاذ بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یہ سارے کوفہ والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے غلام تھے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آزاد کرایا ہے، وگرنہ ان کی ساری عورتیں باندیاں بن جاتی، ان کے بچے اور مرد قتل ہو جاتے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذہین بھی تھے اور ایسے آدمی تھے. تو ارتداد یہ ہوتا ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ جس دین پہ پہلے سے ہیں اسی میں رہیں بھی پھر بھی مرتد کہلائیں. یہ حال ان خارجیوں کا ہمیشہ سے تھا. شدت اتنی آ گئی تھی مزاج میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسا حالات کا اندازہ کون کر سکتا تھا. دو فکروں میں جوڑ نہیں بیٹھتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان کے بھائی سے کہا مزدلفہ میں آخری گویا حج تھا نا، تو مزدلفہ میں فرمایا کہ لڑکوں جاؤ اور میرے لیے کنکریاں لے آؤ مارنے کے لیے. تو کنکر لائے یہ لڑکے مناسب درجے کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت اچھا تم نے کیا ہے، بالکل مناسب ہیں، ان سے میں رمی کروں گا. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بچوں، دیکھو لڑکوں، ایاکم والغلو فی الدین، اس دین میں مبالغہ کرنے سے بچنا. تم سے پہلی قومیں بھی اسی لیے ہلاک ہو گئی تھی. اب یہ کیا آخر درمیان میں بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کنکریوں کا کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دین میں مبالغہ نہ کرنا. محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تم ابھی بچے ہو، کل کو تم نے بڑا ہونا ہے، اس دین پہ عمل کرنا ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تم بڑے بڑے پتھر لے آتے کہ شیطان کو مارنے. شیطان کو یہ پتھر نے جا کے لگنا تھوڑے ہی ہے. اس پہ تو آفت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی ہے، مناسک ہیں جنہیں مسلمان ادا کر رہے ہیں. اور افسوس مسلمان اللہ کی توحید کے، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں. وہ تو اس پہ تو یہ چوٹ پڑنی تھی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو اچھا کیا ہے، بڑے بڑے پتھر نہیں لے آئے جیسے شیطان کو مارنا ہے. اب جا کے آپ دیکھیں رمی کے موقع پہ جوتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا. یہ سمجھتے ہیں جوتا ماریں گے تو شیطان کو بڑی زور سے لگے گی. ارے اللہ کے بندو تو اور خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا ہے تم نے. شیطان کو تو اب بھی وہی کنکر جا کے لگے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ان خارجیوں کا چونکہ عہد آ رہا تھا آگے انہی لڑکوں کا، اسی نسل نے جوان ہونا تھا. یہ نسل ابھی بوڑھی نہیں ہوئی تھی کہ ان کے سامنے وہ اٹھ کھڑے ہوئے جو نعرے لگاتے تھے کہ رو الی الجنہ، جنت میں جاؤ، چلو چلو ہلما ادھر آؤ، جنت کا راستہ، اور علی کی مخالفت. الیاذ باللہ. اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو تھے نا، حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا صاحب السر. نہ صحابہ رضی اللہ عنہ انہیں کہتے تھے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ایک دن بلا کے کہ مدینہ منورہ میں فلاں 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 منافق. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے منافق کا، کہتے تھے اللہ نے منع کیا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ویسے ہی منافقوں سے بڑی نفرت تھی، تو وہ جس جنازے میں دیکھتے تھے کہ حذیفہ نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. وہ فرماتے تھے میں نہیں جنازہ پڑھاتا، خود ہی پڑھو. اور ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلا لیا، ان کے ہاتھ پکڑے اور نے کہا حذیفہ اللہ کی قسم دیتا ہوں میرا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین میں لیا تھا یا نہیں لیا تھا. یہ اس آدمی کا حال ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بتایا ہے کہ یہ جنتی. اتنا ڈر تھا اللہ کا، اتنا خوف تھا کہ پتہ نہیں بنے گا کیا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو بھی جواب دیں گے پھر اس کے بعد ہم پوچھیں گے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ قسم دیتے ہیں میں صرف آپ کو مستثنا کرتا ہوں اور آپ کے علاوہ میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ وہ ہے یا نہیں ہے. بس اتنا کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہیں گنا، اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں کسی کو نہیں بات نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ راز کی باتیں تھی جو مجھے بتائی تھی.
ان کا وقت آیا انتقال کا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہو گئی تھی شہادت. جب کوفہ اطلاع پہنچی تو انہوں نے کہا میری چارپائی جامع مسجد میں لے جاؤ. جامع مسجد میں پہنچے، بیمار تھے، لوگوں نے گھیرا ڈال دیا. لوگوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا میری آنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتاؤں اب جو دور آ رہا ہے نا، اب اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے کوئی مناسب بات نہیں. اب یہ بھٹی ہے جس پہ لوگ چڑھیں گے، اب آزمائش ہوگی. اور میرے متعلق سن لو کہ میں نے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور یہ غالباً بیعت اس وقت ہوئی ہے، غالباً جب ابھی تو مدینہ منورہ میں بیعت کا سوچ رہے تھے لوگ. انہوں نے کہا میں نے یہ بیعت کر لی، اور علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بیٹو اس کے بعد اور بھی علی کے ساتھ معاملات پیش آئیں گے، تم ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا، یہ بس میری وصیت ہے. تو ان کے دونوں بیٹے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی کے لشکر میں رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. یہ سب چیزیں پیش آئی ہیں، وجہ بنیادی طور پہ وہی سر پھرے، کسی کو بڑا نہیں ماننا، بس جو دین میں ہماری سمجھ ہے سب سے اعلیٰ سب سے افضل ہم جو سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان سے بھی توبہ کرو. یہ تھا ایک طرح کا ارتداد جو ان ظالموں میں پھیلا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شعیب علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، ہم ہرگز نہیں اس دین میں لوٹیں گے ہاں مگر اللہ چاہے. وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارے پروردگار کا علم یہ ہر چیز پر غالب ہے. اللہ کے علم میں ہے، ہمارے رب کے وسعت سمائی اس کی علم کی وہ اتنی بڑی ہے کہ سب چیزوں کی خبر اس کے پاس ہے. اللہ توکلنا، ہم نے تو بس صرف اللہ پر بھروسہ کیا ہے. آیت کی ترتیب بتاتی ہے کہ اللہ توکلنا، ہم نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کیا. اب حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا مانگی، اور یہ آخری دعا ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی مانگتے ہیں. ان کا ربنا افتح بیننا، اے پروردگار ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. ربنا افتح، اے اللہ فیصلہ کر دے، بیننا ہمارے درمیان، و بین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان، اور فیصلہ بھی ایسا ہو بالحق جو انصاف کے ساتھ ہو، عدل کے ساتھ. اللہ سے کبھی بھی عدل نہیں مانگنا چاہیے، کبھی بھی اللہ سے انصاف کی درخواست نہیں کرنی چاہیے. انصاف کی درخواست کے نتیجے میں خدا کے عذاب اور گرفت ایسے بھی آ جایا کرتی ہے. اللہ سے ہمیشہ رحمت مانگنی چاہیے. بعض اوقات آدمی 100% اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہوتا ہے نا، یہ تو خیر ایمان کا مسئلہ ہے، یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انبیاء علیہ السلام کہیں غلط سائٹ پہ ہوں. یہ تو بات اسی لیے صحیح ترین چیز ہے جو یہاں ارشاد فرمائی ہے، وگرنہ عام حالات کی بات کرتے ہیں. آدمی کبھی کبھی اپنے آپ کو 100% حق پہ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن قصور اس کا ہوتا ہے جو نظروں میں آتا نہیں. کبھی غلط فہمی کی وجہ سے، کبھی اپنے کبر کی وجہ سے، کبھی غصے کی وجہ سے، کبھی اسے رپورٹس ایسی ملتی ہیں کہ یہ اسباب ہو سکتے ہیں نا، کبھی معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، کبھی یہ نہ کہے کہ اللہ انصاف کر، پھر انصاف ہوگا تو پھر تو انصاف ہی ہوگا. اللہ سے ہمیشہ رحمت مانگنی چاہیے کہ پروردگار میں 100% حق پہ ہوں تو بھی رحمتی کی درخواست، مہربانی. صاحب کبھی برا نہ چاہے، اپنے دشمن کے لیے بھی کبھی برا نہ چاہے، یہ کھاتا ہی ختم کر دینا چاہیے، اس بینک کا اکاؤنٹ ہی نکال دینا چاہیے، اس صفحے کو پھاڑ کر دل سے پھینک دے کہ میں اپنے دشمن کے لیے بھی کبھی بد دعا مانگوں. سب سے اچھا آدمی وہی ہے جو اپنے دشمن، اپنے مخالف کے لیے بھی پازیٹو سائڈ پہ سوچتا ہے، کبھی بھی اپنے دشمنوں کے لیے بھی برا نہ چاہے، اللہ سے ہمیشہ اچھائی مانگتا رہے، ان کی بھی اپنی بھی. ہر جگہ ایمان کفر کا مسئلہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، پیسے کے معاملات ہیں، رشتے کے معاملات ہیں، برادریوں میں زمین کی تقسیموں کے مسئلے ہیں.
انہی چیزوں میں جھگڑے لڑائیاں عام طور پہ ہوتی ہیں نا. کیوں آدمی اس ایکسٹریم پہ پہنچ جائے کہ اپنے مخالفین کے لیے بد دعا شروع کر دے؟ کبھی بھی نہ مانگے. اللہ سے ہمیشہ خیر ہی مانگنی چاہیے، کیونکہ مالک کی عادت کرم کی ہے، اس کی عادت خیر کی ہے. یہ جو عدل ہے اس کا ظہور کبھی کبھی ہوتا ہے، ورنہ وہ تو ہمیشہ مہربانی ہی کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے بد دعا یا دعا یہ مانگی، ان کا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اللہ فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان، ہماری قوم کے درمیان سچائی، انصاف کا، عدل کا فیصلہ. وانت خیر الفاتحین، اور اللہ آپ سب سے اچھا، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، پھر وہی بات آ گئی، بولے سردار ان کی قوم میں سے جو کہ کافر تھے، کہنے لگے لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے پیروی کی، ان غریبوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے پیروی کی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی، انکم اذا لخاسرون، تو تم لوگ کیا ہو جاؤ گے؟ انکم اذا لخاسرون، بہت زور دے کر کہا کہ انکم بلا شک و شبہ تم اذا لخاسرون، پٹ گئے، لٹ گئے. تم نے اگر اس شخص کی مان لی نا تو تمہارا دھیلا باقی نہیں بچا، بالکل برباد ہو گئے. کیونکہ یہ منع کرتا ہے سود لینے سے، اگر سود نہیں لوگے تو تباہ ہو جاؤ گے. یہ منع کرتا ہے بتوں کی قربانی دینے سے، اگر اس کی بات مانو گے اور قربانی نہیں کرو گے بتوں کی تو بت تمہیں پکڑ لیں گے، تباہ کر دیں گے. یہ تمہیں کہتا ہے کہ قتل نہ کرو، تو قتل سے اگر تم باز آ گئے بنی اسرائیل کے تو تم پھر بھی اپنی عزت اور وقار کھو بیٹھو گے. انکم اذا لخاسرون، ہر طرح سے تم لوگ ٹوٹے نقصان میں چلے جاؤ گے، ہر طرح سے خراب ہو جاؤ گے. بس فاخذتهم الرجفۃ، اور پھر ان کو زلزلے نے آ کے پکڑ لیا، اور اتنا شدید زلزلہ آیا ہے. فاصبحوا، جب صبح ہوئی ہے، فی دارہم، اپنے گھر میں، جاسمین، اوندھے پڑے ہوئے، مار دیے گئے راتوں رات. خدا کا غضب اور خدا کا عذاب جب آتا ہے قوموں پہ ایسے ہی ہو جاتا ہے. فی دارہم، اپنے گھر میں اوندھے پڑے ہوئے تھے، تو گھر تو ان کے بہت سے تھے، اس لیے مفسرین نے دونوں ترجمے کیے ہیں کہ فی دارہم، اپنے گھر میں، اور بعض مفسرین نے کہا کہ اپنے گھروں میں، اس میں جنس ہے یہاں گھر، اور بعض نے کہا فی بلادہم، اپنے شہروں میں، جاسمین، اوندھے پڑے ہوئے تھے، تباہی ہو گئی ان کی. الذین کذبوا شعیبا، اور دیکھو، یاد رکھو، جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب کو، کأنہ، وہ ایسے ہو گئے، کألم، جیسے کہ یغنوا فیہا، نہیں تھے کبھی بھی یہاں بسنے والے. فیہا، ہا کی ضمیر لوٹی اس گھر کی طرف، بستی کی طرف. الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، کألم یغنوا فیہا، وہ اس طرح برباد ہوئے جیسے کبھی یہاں بستے ہی نہیں تھے. الذین کذبوا شعیبا، اور جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، حقیقت میں تو وہ خسارے میں گئے، نقصان ان کا ہوا. جس کے وہ دعوے کرتے تھے نا نفع کے، اور دوسروں کو ڈراتے تھے کہ تمہارا نقصان ہو جائے گا، نقصان تو ان کا ہوا. یہ الذین کذبوا شعیبا کی 2 بار اللہ نے تکرار کی ہے. فکرہ تو یوں بھی ہو سکتا تھا کہ الذین کذبوا شعیبا کألم یغنوا فیہا وکانوا هم الخاسرین، اور وہی لوگ خسارے میں گئے. ٹھیک ہے نا؟ یہ درمیان میں جو آیا الذین کذبوا شعیبا، یہ کیوں آیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ شدید گناہ، وہ جو 8 پیچھے گزرے ہیں نا، سود کا کھانا، زمین میں فساد، قتل، شرک، رسالت کا انکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ سب کے سب گناہ ایسے تھے. ڈاکے ڈالنا، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے روکنا، یہ سب اتنے گناہ تھے. اللہ نے 2 بار اسی لیے زور دے کے کہا ہے کہ کألم یغنوا فیہا، ایسے ہم نے کر دیا جیسے ان بستیوں میں کبھی کوئی بستا ہی نہیں تھا. کانوا هم الخاسرین، یہ لوگ گئے ہیں، حقیقت میں ان کا نقصان ہوا ہے اور کسی کا نہیں ہوا. گناہ، اور وہ بھی پیغمبر وقت سے ٹکرانا، یہ کوئی چھوٹا سا گناہ ہے؟
پیغمبر وقت علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کا نمائندہ، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، جس کی سیرت قابل اتباع، جس کا پیغام قابل تسلیم، اس کی مخالفت اور عداوت اللہ نے اسی لیے 2 مرتبہ یہ فرما دیا کہ الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی، ہم نے ان کے ساتھ ایسے کیا۔ فتولا، سو وہ منہ پھیر کے چلے، عنہم، اپنی قوم سے۔ کون؟ شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے منہ پھیر کے چلے، الٹے پھرے۔ وقالا، اور کہنے لگے، یا قوم، اے قوم، لقد ابلغتکم، بلا شبہ میں پہنچا چکا، رسالات ربی، اپنے پروردگار کی رسالات، اس کے پیغامات، اس کا پیغام تم تک پہنچا چکا، ونصحت، اور میں نے بھلا چاہا تمہارا، لکم، تمہارے واسطے، نصیحت بھی کی، اللہ نے جو وہی مجھے بھیجی تھی میں تم کو بتا بھی چکا۔ فکیف آسا، کیسے جلاؤں، کیسے غم کروں، کیسے جلاؤں اپنے دل کو، کیسے غم اٹھاؤں ان کا، علی قوم کافرین، جو نہ مانتے تھے ان لوگوں کا۔ حسرت سے فرمایا کہ میری جو ذمہ داری تھی میں نے تو پوری کر دی تھی، ہم نے تو اپنی بات سنا دی تھی، ہمیں تو جو پیغام پہنچا تھا ہم نے تم تک پہنچا دیا تھا، تم نہ مانو، ہم کیا کریں؟ یہ بڑی تسلی ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے جو عمر بھر کام کرتے رہتے ہیں اور قومیں پھر بھی نہیں مانتی، تباہ ہو جاتی ہیں قومیں، اور ان کی شخصیات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے لوگ، اور ان کا علم، ان کا فضل، تقوی ان کی ذات کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ان کے لیے بڑی تسلی ہے کہ وہ ناکام نہیں ہوئے، ناکام قوم ہو گئی۔ کوئی کہہ سکتا ہے شعیب علیہ السلام ناکام ہوئے؟ ناکام تو قوم ہوئی، برائی تو قوم کی ہوئی جنہوں نے نہیں مانا۔ شعیب علیہ السلام کا کیا، جو پروردگار نے انہیں علم دیا تھا انہوں نے منتقل کیا، اپنی قوم کو بتانے کی کوشش کی، اپنی وحی کو منتقل کرنے اور اس پہ عمل کرانے کی کوشش کی، نہیں مانے، ان کا معاملہ ہے اپنا۔ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ان سے ہٹے اور انہوں نے کہا، اے میری قوم والو، میں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکا، اور نہ صرف یہ بلکہ نصیحت بھی کر چکا۔ اب یہ 5 قصے یہاں پورے ہوئے، حضرت نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام۔ ان کے 5 کے بعد اب رسول کی بات فرماتے ہیں، وما ارسلنا فی قریۃ، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں ہم نے اپنے رسول نہ بھیجے ہوں، نازل نہ کیوں، من نبی، جن کوئی بھی نبی وہاں آیا ہے۔ ان 5 کا یہ ریزلٹ ہے، یہ جو رکوع ہے نا، اسے ذرا غور سے آپ دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ ریزلٹس بیان کیے ہیں کہ ان 5 میں ہوا کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، وہاں ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور کسی بھی بستی میں، دیکھو جب بھی ہم نے کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے، الا اخذنا اہلہا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ جب نبوت آئی ہے تو بالبأساء والضراء، ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں بھی ڈال دیا۔ شرک آیا، اس کو ختم کرنے کے لیے نبوت آئی، اور نبوت کی جب مخالفت ہوئی ہے تو اللہ نے وہاں پر مصیبتیں اور تکلیفیں بھیجنا شروع کرتی ہیں۔ یہ ہے جسے کہنا چاہیے، کیا کہتے ہیں، سیکوینس، لاجیکل، منطقی انداز، کہ شرک ہوا، اس کے خاتمے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے، قوم کا انکار ہوا، اور ساتھ ہی اللہ نے چھوٹے چھوٹے جھٹکے دینا شروع کیے ہیں۔ بأسا سے مراد تنگ دستی، ضراء سے مراد بیماری، تنگ دستی بھیج دی، بیماریاں بھیج دی۔ یہ اس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں آیا ہے۔ جب یہ تنگ دستی اور بیماری آئی، قوم چیخنے لگی، انہوں نے کہا یہ تو تمہاری نحوست ہے والعیاذ باللہ۔ وہ اس بات کو نہیں کہتے تھے کہ یہ شرک ہے، اگر ہم چھوڑ دیتے تو اللہ کی مہربانی ہوتی۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ انبیاء علیہ السلام کی نحوست ہے، اس کا جواب آگے اللہ نے دیا۔ یہ کیوں آیا آخر، ایسے ہوا کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیوں پھر انبیاء علیہ السلام کی بات نہ ماننے پہ تھوڑی بہت سزا دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا لعلہم یضرعون، یہ چیزیں ہم نے اس لیے بھیجی
کہ شاید یہ ڈھیلے پڑ جائیں، یضرعون شاید کہ گڑ گڑا دیں، رو دیں، معافی مانگ لیں، عقل آ جائے. لیکن عقل ایک تو مشرک کو نہیں آتی، ایک منافق کو نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق آدمی کا حال بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ مومن اور منافق دونوں ہی بیمار ہوتے ہیں. اور آپ نے بتایا مومن تو جب صحت مند ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں بیمار ہوا، پھر اسے خیال آتا ہے میں نے گناہ کیے تھے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے. اور منافق آدمی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم وہ اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اس نے شرارتیں شروع کی، اس کے مالک نے اسے باندھ دیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے مالک نے اسے کھول دیا. تو آپ نے فرمایا اونٹ کو پتہ ہی نہیں چلتا کیوں باندھا گیا اور کیوں کھولا گیا. منافق بھی ایسے ہی گزر جاتا ہے، بیماری آ جائے، تنگ دستی آ جائے، پریشانی آ جائے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے اعمال شاید غلط ہو گئے ہیں، ممکن ہے اللہ کو ناراض کر بیٹھا ہوں کسی چیز سے، اس لیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اللہ نے فرمایا یہ چیزیں اس لیے ہم بھیجتے ہیں لعلہم یضرعون ڈھیلے پڑ جائیں، روئیں. ثم بدلنا پھر ہم نے تبدیل کر دیا. یہ سیکوینس میں ایک اور چیز آ گئی، شرک آیا، نبوت آئی، اس کے بعد انکار آیا، پھر خدا کی طرف سے تھوڑی بہت مصائب آئے، 4 چیزیں، 5ویں چیز اب آ گئی ہے، اور یہ ہے سٹیج جو بڑی خطرناک ہے. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اور پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے بدل دی برائی کی جگہ بھلائی. کیسے زبردست الفاظ اللہ بھی استعمال فرماتے. یہ نہیں کہا کہ دولت مند کر دیا یہ وہ صحت کو مرض اور مرض کو صحت، بلکہ فرمایا مطلقاً کہ سیئۃ الحسنہ، جو بھی خرابیاں انہیں نظر آ رہی تھی نا، پیسے کی کمی، بیماری، تنگ دستی، جو وہ سمجھتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے آنے سے نحوستیں آ گئی ہیں، ہم نے سب کو تبدیل کر کے اچھا کر دیا. ڈھیل مل گئی. حتی فو یہاں تک کہ وہ بڑھے، پھیلے، پھولے، تنگ دستیاں دور ہوئیں، بیماریاں ختم ہوئیں، جو دشمن کبھی کبھی حملہ کرتے تھے وہ ختم ہوئے. تو کیا ہے، وقالو کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے باپ دادا کو چھو گئی تھیں، ہمارے باپ دادا کو پہنچی تھیں تکلیفیں بھی، الضراء والسراء اور خوشیاں بھی، یہ ان کو پہنچی تھیں. ہم تو اب ایک حالت پہ قائم ہو گئے، اب تو ہم بڑے خوشحال ہو گئے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ جو افو ہے نا، بڑھنا، ہر چیز بڑھا دی ہم نے. یہ ہم نے کیوں بڑھا دی تھی؟ یہ بھی ایک آزمائش تھی. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ من وسع علیہ دنیا ہو، جس آدمی کو خدا دنیا دے دے زیادہ، ولم یعلم انہ قد مکر بہ اور وہ اس بات کو نہ سمجھے کہ یہ بھی میری ایک آزمائش ہو رہی ہے، ولم یعلم انہ قد مکر بہ فہو مخدوع عن عقلہ، تو ایسا آدمی بڑا ہی احمق ہے، اس کی عقل گم ہو گئی. اتنی سی بات نہیں سمجھتا کہ مصیبت کے بعد جو اللہ نے چھوڑ دیا اور اتنا کچھ اللہ نے دے دیا، یہ کیوں؟ وہم لا یشعرون. اللہ نے فرمایا اچانک ہمارا عذاب آ گیا اور ہم نے پکڑ لیا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا. یاد رکھیے یہ قوموں کے ساتھ ہوتا ہے اور انفرادی طور پر افراد کے ساتھ بھی ہوا کرتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا، تنگی، ترشی، تکالیف، مصائب آیا ہی کرتے ہیں زندگی میں، اور اس کے بعد پھر اللہ آسانی بھی دے دیتا ہے، پیسہ بھی دے دیتا ہے، گھر بھی دے دیتا ہے، اولاد بھی دے دیتا ہے، امن بھی دے دیتا ہے. کبھی بھی آدمی یہ نہ سوچے کہ باپ دادا نے بڑی تنگی دیکھی تھی، جی ہم نے تو اللہ کا بس ایسے ہی چل رہا ہے، شکر ہے بس ایسے ہے. شکر بھی ادا جو کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کے کہ کہیں یہ بھی تو کسی امتحان میں نہیں پڑ گیا. اصول اور قاعدے کی بات بتاؤں، زندگی بھر اس پہ عمل کرنا چاہیے. لکھ لو اسے اور زندگی بھر اس کو کرتے رہیے کہ اللہ کے انعامات کے بعد شکر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے انعامات ہیں نا
اس کے بعد جس آدمی میں شکر آ جائے اور مصائب تکالیف میں صبر آ جائے ایک، اور رجوع اللہ آ جائے دو، بس یہ تین چیزیں جس آدمی میں آ گئی نا، انشاءاللہ 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 وہ امن میں ہے، اطمینان میں ہے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ماں باپ کے ہاں تنگی تھی، مکان چھوٹا تھا، پیسے نہیں تھے، کاروبار نہیں چلا، تعلیم ان کی ادھوری رہ گئی، اب اولاد کے ہاں یہ ساری چیزیں آ گئیں، اللہ نے گھر بھی دے دیے، پیسے بھی دے دیے، مال بھی دے دیا، فیکٹریز لگ گئیں، بزنس پھیل گیا۔ جس انسان نے بھی اللہ کے اس انعام پہ شکر ادا کیا نا، اور جب اس میں تکلیفیں آئیں زندگی میں، بری خبریں سننے میں آئیں، تو ان مصائب اور تکالیف پہ صبر کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، بس صبر کرے، سوچے، مصیبت میں اپنے حواس نہ گم کر دے، رجوع اللہ کی طرف کرے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی، یقیناً قصوروار ہوں، معافی چاہتا۔ اس آدمی کی حالت اچھی ہے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت اس کی ٹھیک ہی رہے گی۔ اور اگر کبھی حالات کی تبدیلی ہو جائے اور پیسہ، مال، دولت، گھر، اولاد یہ چیزیں آ جائیں، اور اس نعمت کے بعد بجائے شکر کے غفلت آ جائے، جب غربت تھی تب 5 وقت نماز پڑھ لیا کرتا تھا، اب پیسے آ گئے ہیں، اب نماز بھی گئی، اب مال آ گیا ہے زیادہ، پہلے تو تلاوت کر لیتا تھا، اب تلاوت سے بھی جاتا رہا، پہلے پھر کچھ دین کی فکر کرتا تھا، اب اس سے بھی جاتا رہا۔ جو انعامات اللہ کے، اس کے بعد غفلت آ جائے اور مصائب آ جائیں، تو مصیبتوں میں اللہ کا انکار، شکایت، خدا کو برا کہنا یہ آ جائے، بس وہ فکر کرے یہ اتنی منحوس چیز ہے کہ کبھی کبھی موت کفر پہ ہو جاتی ہے، ایمان چھن جاتا ہے۔ کبھی بھی اللہ کے انعامات کے بعد غفلت نہیں آنی چاہیے، اور مصائب میں خدا کا شکوہ، خدا کی شکایت، اللہ کا انکار یہ نہیں آنا چاہیے۔ اپنا سوچنا چاہیے کہ میں نے غلطی کی ہے، میں اچھا ہوں گا پہلے یا نہیں اچھا ہوں گا، اللہ کی مہربانیاں ہی ہوتی رہی ہیں، اب تو ضرور میں نالائق ہو گیا ہوں۔ ہمیشہ اس چیز کو سوچے، اللہ سے معافی مانگے، یہ ہے عافیت کی راہ۔ دو چیزیں، اور اس میں ایک ذرا سا اور اضافہ کر لو، 2.25 کر لیں، 2.5 کر لیں۔ کبھی کبھی شکایت اللہ سے پیدا ہوتی ہے بندگی کے غلبے میں، اپنے آپ کو بالکل اس کے حوالے کیا ہوا ہوتا ہے نا، تو بندگی کا غلبہ کبھی ہوتا ہے، اس سے شکایت پیدا ہوتی ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں مجھ پہ کیوں آ رہی ہیں، اور میں بات بات پہ آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، میرا اتنا امتحان اس مصیبت میں، اس چیز میں کیسے پڑ گیا ہوں۔ یہ جو بندگی کے غلبے سے شکایت ہوتی ہے نا، یہ بری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پہ جو دعا مانگی ہے، وہ بندگی کے غلبے کی وجہ سے ہے۔ فرمایا کہ اللہ مجھے کس کے سہارے چھوڑ رہے ہیں، میرے دشمنوں کے حوالے مجھے کرتے ہیں، اور میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ میں آتا ہوں جس سے زمین اور آسمان سارے روشن ہیں۔ پروردگار الی من تکلنی، مجھے کس کے سہارے پہ چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے ہیں تو حاجرہ نے کہا، اس میں مکہ مکرمہ میں علیہ السلام نے، کہ اچھا اتنا تو بتا دیں کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے حکم سے۔ اس سے کہا پھر چلے جائیے، اذن لا یضیع، پھر وہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو ہر وہ نعمت جو شکر کو جنم دے، اور ہر وہ مصیبت جس کے بعد آدمی صبر کرے اور رجوع اللہ کر لے، اللہ سے مانگتا رہے، اس کا مطلب ہے حالت خیر کی ہے، انشاءاللہ اس پہ خیر ہی مرتب ہو جائے گی۔ اور ہر وہ نعمت جو غفلت پیدا کرے، اور اس میں مصیبت جو شکایت پیدا کرے، شکایت مصیبت کے نتیجے میں، بندگی کے غلبے کے نتیجے میں نہیں، شکایت پیدا ہو اللہ کی شکایت، اللہ تعالی سے
اس وجہ سے کہ مصیبت آ گئی ہے انکار کر دے، یہ حالت ہر طرح مذموم ہے، بچانا چاہیے اپنے کو، اس پیمانے پہ تولتا رہے، بس یہ آسان چیز ہے، زندگی بھر تولتا رہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ہم نے ان کو برائی کی جگہ بھلائی دے دی تھی، یہاں تک کہ وہ بڑھے اور کہنے لگے ہمارے باپ دادوں کو تکلیف پہنچی تھی، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ انہیں پتہ بھی نہیں چلا خدا کا عذاب آ گیا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ اور اگر یہ بستیوں والے، کون بستیوں والے؟ یہ مکہ مکرمہ والے نہ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ وہ آبادیاں جہاں پہ انبیاء علیہ السلام آئے، یہ 5 قصے جو تم سن چکے ہو، یہ بستیوں والے آمنو ایمان لاتے، واتقو اور بچتے اللہ کے ساتھ شرک سے، یہاں تقویٰ شرک سے بچنا، اللہ کی توحید کے قائل ہوتے، لفتحنا علیہم تو ہم ان پر کھول دیتے، برکات من السماء والارض آسمان کی برکتیں اور زمین کی برکتیں، اگر یہ لوگ بچتے شرک سے، یا یہ کہ دوسری تفسیر کی گئی ہے ان تمام چیزوں سے جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ آسمان سے برکتیں نازل کرتا، زمین سے برکتیں نازل کرتا، زمین سے برکتیں انہیں دے دیتا اور آسمان سے نازل کرتا۔ خدا اتنا کچھ انہیں دیتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان ایمان پہ ہو اور تقویٰ ہو، اس میں آزمائش آیا ہی کرتی ہے زندگی میں، اور اللہ اسے نکال بھی لیا کرتا ہے۔ ولیکن کذبوا لیکن انہوں نے جھٹلایا انبیاء علیہ السلام کو، فاخذناہم سو ہم نے پکڑا۔ پھر دیکھا اللہ کی پکڑ کیسی ہوئی، اللہ کی پکڑ تو پھر چیخیں، زلزلہ، پانی، پتھر، آسمان سے آگ کا برسنا، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ فاخذناہم ہم نے انہیں شدید سزا دی، کیوں؟ بما کانوا یکسبون ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو کچھ وہ کرتے تھے اس وجہ سے سزا دی، بدلہ دیا۔ کانوا یکسبون ان کی کمائی کا، کسب کا، اور کمائی جو تھی وہ اللہ کی نافرمانی تھی۔ افآمن اہل القریٰ کیا اب نہ ڈر ہو گئے ہیں یہ بستیوں والے جن تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے؟ تو مراد کون ہوئے اب یہاں پہ بستی والے؟ اہل مکہ۔ افآمن اہل القریٰ کیا یہ نہ ڈر ہو گئے ہیں بستی والے؟ ان یاتیہم کہ آ جائے ان پر باسنا ہمارا عذاب اور ہماری آفت ان پر پڑے، ضحن نہیں، ہاں، افآمن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتن کیا یہ نہ ڈر ہو گئے ہیں اس سے کہ ہماری آفت مصیبت ان پر آ پڑے؟ کس وقت؟ بیاتن رات کو، بیت گھر کو کہتے ہیں نا، کیونکہ آدمی وہاں رات گزارتا ہے، تو رات کے متعلق فرمایا بیاتن رات کو جب وہم نائمون اور جب یہ سوئے ہوئے ہوں تو ہمارا عذاب ان پر آ جائے۔ یہ اتنے بے خوف ہو گئے ہیں، اتنے نہ ڈر ہو گئے ہیں، آج اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، انہیں پتا نہیں ہے کہ پیغمبر وقت علیہ الصلوۃ والسلام کی جنہوں نے مخالفت کی خدا نے کتنا شدید انہیں پکڑا۔ فاخذناہم ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ تو کیا یہ مکہ والے ایسے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب راتوں رات ان پہ آ جائے؟ وہ نائمون یہ سوئے ہوئے ہیں اور خدا کا عذاب انہیں گھیر لے۔ اب آمن اہل القریٰ کیا یہ اہل مکہ یہ بستیوں والے اتنے نہ ڈر ہو گئے ہیں؟ ان یاتیہم باسنا ضحن کہ ہماری آفت، ہماری مصیبت، ہمارا عذاب، ہماری گرفت ان کو پکڑ لے، ضحن دن چڑھے، وہم یلعبون جب یہ کھیل رہے ہوں، صبح کے وقت میں جب سورج تھوڑا سا زیادہ اوپر آ جاتا ہے، اللہ نے فرمایا یہ کھیل رہے ہوں۔ کھیلنا اور سونا دونوں غفلت کی چیزیں ہو گئی نا، تو اس لیے فرمایا ہے کہ جب سو رہے ہوں اور خدا کا عذاب ان پہ آ جائے، جب کھیل رہے ہوں تو اللہ کا عذاب ان پہ آ جائے۔ اتنے نہ ڈر ہو گئے ہیں مکہ والے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ ذرا شرم نہیں کہ خدا کی پکڑ آ جائے گی اور خدا تعالیٰ اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے، اللہ سے ذرا نہیں ڈرتے۔ افآمنوا مکر اللہ کیا یہ اتنے نہ ڈر ہو گئے ہیں خدا کی گرفت سے؟
اللہ کے داؤ سے، اللہ کے پیچ سے، اللہ تعالی کی تدبیر سے، کیا یہ اتنے نہ ڈر ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ، اور اللہ کی گرفت، اللہ کے داؤ، اللہ کی چال سے تو کوئی بھی نہ ڈر نہیں ہوتا، الا القوم الخاسرون، مگر وہی لوگ جس قوم نے خسارے میں جانا ہوتا ہے وہی بس نہ ڈر ہوا کرتی۔ یہ اتنے نڈر ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تینوں آیات میں آمنہ کا لفظ لائے نا، دو میں آمنہ کا، آمینہ، ہاں، آیت نمبر 96 97 دونوں میں آمینہ آ گیا، آمینہ، اچھا ہاں، اچھا افا آمینہ، جی آمینہ آ گیا ہے، پہلی میں بھی 97 میں بھی اور 98 میں بھی، اور تیسری جو ہے 99 اس میں آمینو آ گیا ہے نا۔ تو ان تینوں آیات میں یہ اصل میں غافلوں کے لیے ہے اور متکبرین کے لیے ہے کہ متکبر ایسے ہو گئے، غافل ایسے ہو گئے کہ انہیں ذرا خوف نہیں، اس لیے فرمایا کہ افا آمینہ اہل القرى، ابا آمینہ اہل القرى افا امنوا مکر اللہ، اور ہر جگہ یہاں پر مراد بے فکری، لاپرواہی ہے کہ اتنے بے فکر ہو گئے ہیں، اتنے نڈر ہو گئے ہیں، اتنے لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ اور دیکھو عام طور پر اب بھی حالت ایسے ہی ہے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کے خوف سے اتنے ہی ہو گئے ہیں لوگ اور نڈر ہو گئے ہیں جیسے اللہ کی پکڑ ان پہ آئے گی نہیں، پوری عمر غفلتوں میں گزر جاتی ہے، سال ہا سال ایسے خدا کا خیال ہی نہیں آتا کہ کس دن مرنا ہے اور اللہ کے ہاں بھی پہنچنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے بس سوائے کافروں کے اور کوئی بھی نڈر نہیں ہوتا، خاسروں کے، اور خاسر فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کا کیا ہو جاتا ہے، پھر نقصان ہو جاتا ہے، کن کا؟ جو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی اور اللہ کی ناراضگی دونوں کی پرواہ ہی نہیں انہیں۔ اللہ کس بات سے خوش ہے، اللہ کس بات سے راضی ہے، اللہ کس بات پہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس بات سے ناخوش ہیں، پرواہ ہی نہیں۔ اصل مرض پوچھو تو قوموں کا وہ غفلت ہے، اصل مرض یہی بے فکری ہے، جو سامنے آیا کھا لیا کوئی پرواہ نہیں، جو منہ میں آیا کہہ دیا، جس کو چاہ ایمان اور کفر کی کسوٹی بنا لی، پیسے جہاں سے مرضی آئے جیب میں ڈال لی، لوگوں کے اموال، لوگوں کی عزتیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، زبان سے بے اختیار ایسے جملے جس سے دوسرے کا دل دکھے گا، دوسری کی عزت پہ حرف آئے گا، اس کی غیرت گوارا کرتی ہے نہیں کرتی، یہ سب کی سب اصل مرض بے فکری کی علامتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے ان ساری چیزوں میں فرما دیا کہ یہ ایسے ظالم۔ اس آیت پہ اختلاف ہوا ہے حنفی اور شافعی فقہا کا کہ وہ کہتے ہیں کہ نڈر ہو جانا، بے فکر ہو جانا، بے خوف ہو جانا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفر ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ ایمان نام ہے اللہ سے امید اور خوف کے درمیان کا نا، تو جب ایک آدمی نے اللہ سے خوف ختم ہی کر دیا، نڈر ہو گیا، تو اس نے پورے ایمان کے ایک حصے کو ضائع کر دیا، لہذا یہ کفر ہے۔ فکر کرتا رہے آدمی، سوچتا رہے کہ جو کام کر رہا ہوں اس کے نتائج آ کر کیا نکلیں گے۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر بتا دیا ہے تینوں آیات میں کہ افامن اہل القرى، کیا اہل قرى مکہ والے بالکل بے فکر ہو گئے ہیں کہ یاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون، رات کو ہمارا عذاب آ جائے اور یہ سو رہے ہوں غفلت میں۔ اب امین اہل القرى ان یاتیہم باسنا ضحی، اور کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں اس بات سے کہ ہمارا عذاب آئے ان پر ضحی، صبح کے وقت ہم یلعبون، جبکہ یہ کھیل رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، اور کیا خدا کی گرفت سے اتنے بے خوف ہو گئے ہیں، اللہ کی ڈھیل سے۔ ایک تفسیر مکر اللہ کی گئی ہے اللہ کی ڈھیل سے، کہ اللہ چونکہ نہیں پوچھ رہا نا لہذا کوئی پرواہ نہیں۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، سوائے کافروں کے، حنفیوں کے مطابق اس کا پھر ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ سوائے کافروں کے
اللہ کی گرفت سے کوئی بھی نڈر نہیں ہوا کرتا، کوئی بھی بے خوف نہیں ہوا کرتا۔